السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اب مجھے فون مت کیجیے گا، میں آپ کا نمبر بلاک کرنے لگی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور ساتھ ہی اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ دل کو عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا، کیونکہ محبت کوئی روایت نہیں مانتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگ گئی کہ کاش وہ اس خاندان میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ والدین کی عزت کو داغدار کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مر تو سکتی تھی لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ نکلے۔ نگاہوں کے سامنے فرحاد علی شیرازی کا چہرہ گھوما تو دل چاہا کہ اس چہرے کے پیچھے سب کچھ بھلا دے۔ عجیب سی کشش ہے اس انسان میں جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ اپنی دل کی کیفیت کو خود بھی نہ سمجھ سکی۔ دل میں دبی محبت اٹھنے سے پہلے ہی سسکیاں لے رہی تھی، اور روح اس بے بسی پر کرلانے لگی تھی۔ ساجدہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تو سب پریشان ہو گئے۔ حورین جو 2 دن سے اپنی ماں کے ساتھ منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ماں کی طبیعت خراب ہو جانے پر پریشان سی ہو گئی۔ سبریز ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کر گھر آیا تو وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنی پریشان ہوں؟ وہ پریشانی سے سبریز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ چپ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے انداز پر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں اس کے پیچھے آئی۔ کیا میں پاگل ہوں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اب صوفے پر سبریز کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی جو بیگ سے ضروری فائل نکال رہا تھا۔ ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بڑی جلدی ماں کی یاد آ گئی۔ 2 دن سے تو ان سے منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا اور پھر بیگ کی زپ بند کر کے اسے دراز میں رکھ دیا۔ پھر اس کی طرف مڑا اور بڑے غور سے اسے دیکھا جو پرپل کلر کی شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار پہنے دوپٹہ کندھے پر ایک سائڈ پر لیے ہوئے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے اس طرح غور سے دیکھنے پر تھوڑی سی جزبز ہو کر رہ گئی اور بے ساختہ اپنا دوپٹہ درست کرنے لگ گئی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ سبریز کے ہونٹوں تک آئی لیکن اس نے بڑی مہارت سے اپنی مسکراہٹ کو دبا لیا اور کمرے سے نکلنے لگا، لیکن وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ لہجے میں غصہ تھا۔ آپ ہے مسئلہ۔ نہ آپ سے شادی ہوتی، نہ رخصتی ہوتی، نہ میں اپنی ماں سے ناراض ہوتی اور نہ میری ماں بیمار ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے والی ہو گئی۔ شاید فضول بولنا تمہاری عادت میں شامل ہے۔ اس کو تھوڑا نہیں کافی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ چادر لے کر آؤ، گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سبز بلّا کہیں کا، پیار سے بھی تو کہا جا سکتا ہے نا؟ کیا میں اس سے محبت چاہ رہی ہوں؟ آئے ہائے میں بھی نا پاگل ہو گئی ہوں، مت ماری گئی ہے میری۔ وہ بلّا کہاں مجھ سے محبت کرے گا؟ وہ شاید مجھے دنیا کی بیوقوف ترین لڑکی سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ اتنے میں اس کا فون بجا۔ آ رہی ہوں یا میں چلا جاؤں؟ وہ غصے بھرے انداز سے بولا اور سبریز کو کہیں جانا تھا اس لیے اسے بہت جلدی تھی۔ آ رہی ہوں آ رہی ہوں، بس آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور دانتوں تلے زبان دبا دی۔ ایک تو تیری یہ زبان تمہیں بڑا ذلیل کروائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چادر لی اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگی تو پریشا نے بڑے غور سے دیکھا لیکن وہ پریشا کو اگنور کرتی ہوئی چلی گئی۔ پریشا بھاگ کر باہر کی سائڈ پر گئی تو حورین کو سبریز کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے پایا۔ لالا سے صلح ہو گئی اور ہم سے کیسی ناراضگی؟ پریشا بڑبڑا کر رہ گئی۔ فرحاد اپنے باپ سرمد شیرازی اور ماں کو ادھر ہی بلا لیا کیونکہ زیادہ کام کی وجہ سے پنجاب جانا مشکل تھا۔ اس لیے اس نے چاہا کہ وہ آ کر پریشا کے گھر اس کا رشتہ بھی لے کر چلے جائیں گے۔ جب اس نے اپنے والدین کو ساری صورتحال بتائی تو وہ کافی پریشان ہوئے تھے۔ فرحاد بہت مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اپنی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو روایات کے پابند ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی نہیں توڑتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سرمد شیرازی فکر مندی سے بولے۔ مشکل کیوں ہے؟ میرا بیٹا اتنی اچھی پوسٹ پر ہے اور دیکھنے میں بھی اتنا خوبصورت ہے۔ ان کو اور کیا چاہیے؟ نرگس پر یقین لہجے میں بولی تو فرحاد کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ کیا تمہاری ماں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ سرمد شیرازی اس کے کان کے پاس آ کر بولے، بآواز بلند بولے تو اپنی بات کی بات پر مسکرا دیا۔ بابا خوبصورتی کی تو کمی نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس میں کچھ خاص ہے۔ I can't explain it in words۔ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اگر تم کہو تو میں بیان کروں، کیونکہ تمہاری ماں سے جب مجھے عشق ہوا تھا تو میری حالت بھی ایسی ہی تھی۔ سرمد شیرازی ہلکا سا کہہ کر لگا کر ہنسنے لگ گئے۔
تو اب وہ اپنے باپ کی بات سن کر مسکرانے لگ گیا۔ سرمد شیرازی میں ایک یہ بہت خاص خوبی تھی، چاہے جتنی مرضی ٹینشن ہو وہ ماحول کو نارمل بنا دیتے تھے۔ کچھ خیال کریں، آپ کون سے قصے لے کر بیٹھ گئے؟ نرگس جوان بیٹے کے سامنے سرمد شیرازی کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ آپ دونوں آرام کریں، تھک گئے ہوں گے۔ میں ذرا آرام کر لوں، صبح مجھے جلدی نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور کمرے میں آ کر موبائل پکڑ کر اس کا نمبر بھی لایا، لیکن پریشے نے اس کا نمبر بلاک کیا ہوا تھا۔ اس نے پریشے کا نمبر دوسرے سم سے ڈائل کیا۔ پریشے سمجھ گئی تھی کہ یہ فرحاد کا ہی فون ہے، لیکن اس نے کاٹ دیا۔ پھر اس نے میسج کیا، اگر اب تم نے میرا فون نہ اٹھایا تو میں ابھی تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میسج پڑھ کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ اتنی جرأت ہے تو آ جاؤ۔ اس نے بھی جوابی میسج ٹائپ کر کے یہ والا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ فرحاد نے غصے سے اپنا موبائل بیڈ پر دے مارا اور کوٹ جو وہ اتار چکا تھا اٹھا کر پہنا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ بیٹا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ نرگس اسے دیکھ کر کافی پریشان ہوئی تھی کیونکہ بیٹے کا چہرہ اس وقت اسے نارمل نہ لگا۔ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، آپ پریشان مت ہو، آپ سو جائیے گا، میرے پاس چابی ہے، میں وہ لگا کر آ جاؤں گا۔ وہ ماں کا گال تھپ تھپا کر تسلی دے کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ خان مینشن کی طرف کر دیا۔ ہر سو سناٹا تھا کیونکہ سردیوں کی رات تھی۔ رات میں کہیں اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ گیٹ کے پاس آ کر اس نے بیل دی تو چوکیدار نے اچنبھے سے اسے دیکھا کیونکہ اس وقت رات کے 11 بجنے والے تھے۔ مجھے سبریز صاحب سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ لیکن صاحب، اس وقت تو وہ سو گئے ہوں گے، چوکیدار سنجیدگی سے بولا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے، لیکن آپ انہیں بلائیں کیونکہ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے، لیکن آپ انہیں بلائیں کیونکہ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بولا۔ تم رہنے دو، میں خود ہی کال کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سبریز کا نمبر ملایا جو دوسری بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا۔ آپ کے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوں، اس وقت آپ سے ملنا چاہتا ہوں، فرحاد نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ عجیب انسان ہے، اس وقت اس کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ سبریز جو ضروری کام کر رہا تھا یہ سوچتے ہوئے گھر کے بیرونی حصے کی طرف بڑھا۔ چوکیدار کو اشارہ کیا کہ وہ فرحاد کو اندر آنے دے تو فرحاد اندر آ گیا۔ پریشا جو بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، جب گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو ایک دم سے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آئی۔ ہارن اس نے پریشا کو متوجہ کرنے کے لیے دیا تھا۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ دل کی دھڑکن تھی کہ سینہ توڑ کر باہر نکلنے والی ہو گئی۔ ہائے اللہ، عجیب سرپھرا انسان ہے، یہ تو واقعی گھر تک آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی شال درست کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہوں گے۔ چھپ کر باتیں سننے کا کام اس نے کبھی نہیں کیا تھا، یہ کام صرف حورین کرتی تھی جو اس وقت اس سے شدید ناراض تھی۔ سوچتے ہوئے وہ کچن میں آئی اور اپنے لیے چائے رکھی کیونکہ اس وقت کوئی بھی پوچھ سکتا تھا کہ وہ کچن میں کیا کر رہی ہے تو وہ کیا جواب دیتی۔ بیٹھے سبریز صاحب، ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی کہ آپ کو رات کے اس پہر آنا پڑا؟ سبریز تھوڑی سی تشویش سے بولا۔ فرحاد بولنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ لوگ روایات کے کافی پابند لوگ ہیں، اس لیے وہ کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے اور پریشے کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں سبریز صاحب، میں یہاں پر ایک مقصد کے تحت آیا ہوں اور انشاءاللہ اس کو میں ضرور حاصل کروں گا۔ میری والدہ میرے لیے کافی پریشان ہیں کہ میں اب تک شادی نہیں کر رہا اور اب مجھے شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے ایسی لڑکی مل گئی ہے جو میرے دل کی خواہش بن چکی ہے۔ لیکن وہ تھوڑا خاموش ہوا تھا۔ لیکن کیا فرحاد صاحب؟ سبریز اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگ گیا۔ شک جو دل میں تھا اب یقین میں بدلنے والا تھا۔ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے، وہ سنجیدگی سے سبریز کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سبریز کے ذہن میں ایک دم سے کچھ کلک ہوا تھا۔ بساختہ اس کا دھیان اپنی بہن کی طرف گیا۔ جی میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ سبریز نارمل لہجے میں بولا۔ میں پریشے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرحاد نے آخر دل کی بات کہہ ہی دی۔ سبریز کئی لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہ سکا۔ آپ کو شاید ہماری روایات کا پتہ نہیں ہے، سبریز سنجیدگی سے بولا۔ روایات انسانوں سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی سبریز صاحب۔ میں آپ کی بہن کو ایک بہتر مستقبل دے سکتا ہوں، معاشرے میں ایک باعزت مقام دوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، بس آپ میرا ساتھ دیں۔ آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں اور تعلیم ہمیں اس طرح کی روایات پر عمل کرنا نہیں سکھاتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔
فرحاد پر یقین لہجے میں بولا تو سبریز اس کی آنکھوں میں یقین دیکھ کر ایک لمحے کو تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ آپ کی اس بارے میں پری سے بات ہوئی کیا؟ سبریز مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ اگر سچ بتاؤں تو کوشش تو میں نے بہت کی، لیکن آپ کی بہن میری بات ہی نہیں سننا چاہتی۔ لہجے میں سنجیدگی تھی۔ سبریز کئی لمحوں تک تو چپ بیٹھا رہا، سوچنے لگ گیا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ خوش قسمتی نے پریشے کے در پر دستک دی تھی اور وہ اس دستک کا ہر حال میں مثبت جواب دینا چاہتا تھا۔ میں آپ کے گھر بھیجنے کے لیے اپنے والدین کو لاہور سے بلوا چکا ہوں، پلیز مجھے مثبت جواب دیجیے گا۔ فرحاد یہ کہہ کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تو سبریز نے آگے بڑھ کر فرحاد کا کندھا تھپتھپایا۔ فرحاد صاحب، میں گھر میں بات کرتا ہوں، آپ 2 دن بعد اپنے پیرنٹس کو بھیج دیجیے گا، بات تو کھلے نا، اور ان سے کہیے گا کہ تھوڑا تحمل سے آئیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی باہر سے رشتہ آتا ہے تو گھر والے ہنگامہ مچا دیتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے آئیں۔ سبریز اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تو فرحاد کو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ بے ساختہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرا کر وہاں سے رخصت ہوا تو سبریز کے لیے سوچ کے نئے در کھول گیا۔ سبریز دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ شک تو اس سے پہلے بھی تھا، کیونکہ وہ فرحاد کی آنکھوں میں پری کے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا، اس لیے شادی والے دن اسے روک لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فرحاد اس سے پری کے لیے بات کرے، اور اب اس کی خواہش پوری ہوئی تو وہ اندر ہی اندر بہت خوش تھا۔ پریشا جو بے چینی سے یہاں وہاں چکر لگا رہی تھی، گاڑی کے ہارن کی آواز پر بے ساختہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو فرحاد کو یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پایا۔ ایک دم سے اس کی نگاہ اٹھی اور اس نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی، اور دل چاہا کہ اس وقت کا صدقہ نکال دے، کیونکہ اس کی پری کھڑکی کے باہر کھڑی ہو کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لبوں کی تراش میں خوبصورت مسکراہٹ مچلی۔ ہم تیری گلی کے فقیر بھی بنے تیری ایک دیدار کی خاطر۔ اس نے اپنا فون پکڑا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنا نمبر ان بلاک کرنے کا بولا تو پریشے کو ایک دم ہوش آیا۔ ایک دم سے ہی وہ کھڑکی سے ہٹ گئی اور اپنے دل کی سائڈ پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، یہ میں کیا کر رہی تھی؟ ایسی بے اختیاری تو کبھی نہیں ہوئی۔ فرحاد شیرازی، چلے جاؤ یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلے جاؤ۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رو دی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے پریشے کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا، اور یہ چھیڑ چھاڑ اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل پکڑ کر سوچنے لگے کہ اس کا نمبر ان بلاک کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے لالا سے کیا بات ہوئی، لیکن اس نے اپنے دل کی کیفیت پر قابو پا ہی لیا۔ حورین ادھر اپنے ماں کے پاس ہی رک گئی تھی۔ ساجدہ بیگم کو کینسر تھا، 2 دن بعد ان کی کینیڈا کی فلائٹ تھی۔ حورین کو جب پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن ساجدہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ادھر ہی پاکستان رکے۔ سبریز کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، اسے تو خود بول دیا تھا کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ساجدہ بیگم نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ادھر ماہین شہروز موجود ہیں، تم ادھر ہی رک جاؤ۔ وہ گھر آئی اور بے دلی سے اپنی ماں کا سامان پیک کرنے لگ گئی۔ پریشا نے آگے بڑھ کر تسلی دی تو اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ اس نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سبریز ایک دم ہی پریشانیوں میں گر گیا تھا۔ فرحاد جب سے ہو کر گیا تھا وہ پریشان تھا کہ اس معاملے سے کیسے نمٹے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شادی سے پہلے جب اسے پتہ چلا کہ اس کی پھپھو کو کینسر ہے تو وہ کافی پریشان ہوا تھا۔ ساجدہ بیگم کی بیماری کے بعد ان سب نے مل کر یہی فیصلہ کرنا مناسب سمجھا کہ اس کی رخصتی نکاح کے ساتھ ہی ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ ساجدہ بیگم تسلی سے جا کر کینیڈا علاج کروا سکیں۔ جاؤ میرا بیٹا، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہو کر آؤں گی اور تمہارا ولیمہ اٹینڈ کروں گی۔ ساجدہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مما، آپ نے کل چلے جانا ہے اور میں آپ کے پاس ہی سوؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ساجدہ کے ساتھ بلینکٹ میں گھس گئی اور ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آئی ایم سوری ماما، میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ماں کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، تم نے اور بھی کسی کا دل دکھایا ہے لڑکی، اور یہ پھپھو کے پاس سونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میرے لالا کے پاس جا کر سو، تم نے ان کا بھی دل دکھایا ہے اور میرا بھی، اب ہمیں بھی تو راضی کرنا ضروری ہے۔ پریشا بیڈ کے دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بولی تو اسے دیکھ کر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے تم لوگوں کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ میں نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، ویسے ہی ریئیکٹ کیا، سمپل سی بات ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی تو ساجدہ بیگم مسکرانے لگ گئی۔ سبریز بہت اچھا لڑکا ہے، کبھی اس کا دل مت دکھانا میری بیٹی۔ وہ پیار سے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ میں کہاں ان کا دل دکھاتی ہوں، وہی ہر وقت میرا دل دکھاتے ہیں۔
منہ بنا کر بولی تو پریشا مسکرانے لگ گئی۔ پری بیٹی تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ ساجدہ بیگم نے اس کا اترا ہوا چہرہ نوٹ کر لیا تھا، اسی لیے پوچھا۔ نہیں پھپھو، میں ٹھیک ہوں، آپ کے جانے کی وجہ سے بھی تھوڑی اداس ہوں۔ وہ اداسی سے بولی۔ رات کافی ہو گئی ہے، اب سو جاؤ اور پھپھو کو بھی آرام کرنے دو۔ سبریز کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ کیوں، میں اپنی ماما سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، اب باتیں بھی نہ کروں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ باتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں، کل 10 بجے انہوں نے نکلنا ہے اور ان کی نیند پوری نہ ہوئی تو ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ بیوقوف لڑکی، ادھر بھی ذرا دھیان کرو۔ وہ حورین کو دیکھ کر تھوڑا سا ڈانٹنے والے انداز میں بولا تو اپنی ماں کو دیکھنے لگ گئی۔ دیکھیں ماما، یہ مجھے ایسے ہی ڈانٹتے ہیں۔ وہ سبریز کو شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو ساجدہ بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑی۔ آپ مسکرا رہی ہیں، انہیں سمجھا دیں کہ مجھے ڈانٹا نہ کریں۔ لالا پلیز، آپ پری کو ڈانٹا مت کریں بلکہ پیار کیا کریں۔ اب ٹھیک ہے، پریشا اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو سبریز کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جبکہ اس نے پریشا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ پری، مجھے مت چھیڑا کرو یار، تمہاری نسبت اس جگہ ہوئی ہے کہ بندہ تمہیں تنگ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو پریشا اور سبریز کے چہرے پر ایک ساتھ ہی ایک سایہ سایہ۔ چلو پری، تم بھی جا کر سو جاؤ، اور ہاں، آپ بھی آرام کریں، اب تم بالکل بھی بات نہیں کرو گی، آرام سے پھپھو کے پاس سو جاؤ۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا تو پریشا وہاں سے اٹھی، ساتھ سبریز بھی اٹھ گیا۔ پری میرے ساتھ آؤ ذرا، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پری کے تو آسان خطا ہو گئے۔ اس کی چھٹی حس نے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ سبریز اس سے کیا بات کرنے والا ہے۔ وہ اپنی ہمت مشتبہ کر کے سبریز کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹھو پری، وہ اپنے سامنے والے صوفے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ سبریز کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ دیکھو پری، تم مجھے بہت عزیز ہو اور تمہاری خوشیاں بھی مجھے بہت عزیز ہیں، اس لیے جو پوچھوں گا اس کا مجھے سچ سچ جواب دینا۔ فرحاد شیرازی کو جانتی ہو؟ وہ گہری نگاہوں سے پریشا کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا تو پریشا کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگ گیا۔ میں انہیں کیسے جان سکتی ہوں؟ بس اتنا پتا ہے کہ وہ یہاں پر نئے فارسٹ آفیسر ہیں۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ کیا اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی؟ سبریز کے سوال پر اس نے چونک کر اپنے لالا کو دیکھا تو پھر نگاہیں جھکا لی۔ جی، انہوں نے مجھ سے بولا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ سر جھکا کر ایسے بولی جیسے کسی جرم کا اقرار کر رہی ہے۔ انکار کی وجہ جاننا چاہوں گا؟ میرے خیال سے فرحاد شیرازی ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل انسان لگتا ہے۔ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولا تو پریشا نے اپنے لالا کو دزدیدہ نظروں سے دیکھا۔ لالا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری روایات کیا ہیں؟ کیا ہمیں اتنا حق حاصل ہے کہ اپنے لیے لائف پارٹنر سلیکٹ کر سکیں؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ فرض کرو روایات نہیں ہیں اور میں تمہیں تمہارے انتخاب کا حق دیتا ہوں، تو پھر تمہاری کیا چوائس ہوگی؟ مجھے اس بات کا واضح جواب چاہیے پریشا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نگاہیں چرا گئی۔ اب لالا کو کیا بتاتی کہ فرحاد شیرازی کی مقناطیسی شخصیت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک بےنام سا درد اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ پلیز لالا، مجھ سے ایسا سوال مت کریں جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ایسا سوال کر رہے ہیں؟ مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں سونے جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سبریز کے کمرے سے چلی گئی اور سبریز پرسوچ انداز میں کئی لمحوں تک بیٹھا رہا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ پری فرحاد کو ناپسند نہیں کرتی۔ اب آگے کے محاذ پر اس نے اکیلے لڑنا تھا۔ دوسرے دن ساجدہ بیگم کینیڈا کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد حورین نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ پریشا اور معروف نے اسے کافی سنبھالا دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کافی اداس تھی۔ سبریز تو سارا دن گھر آیا ہی نہیں تھا، وہ اپنے ہی کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے فرحاد شیرازی کے والدین کے آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ آج اس کے معزز مہمان آنے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے۔ اس لیے شاذر خان اور گل خان سبریز کے معزز مہمانوں کے آنے کے منتظر تھے۔ گھر میں اس نے سب کو فرحاد علی شیرازی کو اپنا دوست بتا دیا تھا۔ فرحاد بھی نرگس اور سرمد کے ساتھ آیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ مرد تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ نرگس کو سبریز کے گھر کے دوسرے حصے کی طرف لے آیا گیا تھا۔ نرگس کا دل لاشعوری طور پر پریشا کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ اماں جانی، یہ میرا دوست فرحاد شیرازی کی والدہ ہے، اور یہ میری بڑی اماں جانی ہے، اور یہ میری چھوٹی ماں ہے۔ وہ اپنی دونوں ماؤں کا تعارف کرواتے ہوئے بولا تو وہ بڑی خوش اخلاق طریقے سے نرگس سے ملی تھی۔ اماں جانی، پری کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ شاید اپنے کمرے میں ہوگی۔
میں بلاتی ہوں، مارخ اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں جانی، آپ بیٹھیں، میں اسے بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پری کے پاس آیا۔ پری، فرحاد شیرازی کی والدہ آئی ہیں، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ وہ پری کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بولا، جو بالکل سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ کپڑے ذرا چینج کر لو اور یہ جو الجھے ہوئے بال ہیں ان کو بھی سدھار لو۔ سبریز نے کہا تو جو حورین جو ادھر ہی موجود تھی اسے غور سے دیکھنے لگ گئی اور پری کو بھی۔ لیکن لالا میں لیکن کچھ نہیں، اپنا حلیہ درست کر کے جلدی سے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تو حورین مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ فرحاد علی شیرازی کا کیا چکر ہے پری؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ تمہارے لالا اور تم میں کون سی کھچڑی پک رہی ہے جس کا مجھے نہیں پتا؟ وہ اب تفتیش کرنے والے انداز میں بولی تو پری اس کی بات کو اگنور کر کے وارڈروب کی طرف بڑھی اور اس میں سے بلیک کلر کا ایک سوٹ نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ چینج کر کے وہ واپس آئی اور اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگ گئی جبکہ حورین چپ کر گئی۔ کوئی کھچڑی نہیں پک رہی حور، فرحاد شیرازی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ والدین کو لے کر آیا ہے اپنے۔ اب پتہ نہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے یہ بتایا تو حورین جو کہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی ایک دم سے چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ پری، تم نے یہ خبر سنا کر مجھے تو خوش کر دیا۔ ہائے اللہ، وہ ہینڈسم اور تم کتنی زبردست جوڑی ہوگی۔ وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی تو پری اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب فرحاد کی امی آئی ہیں، پلیز ان کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ ایک تم اور تمہارے لالا مجھے پاگل سمجھتے ہو کیا؟ چلو اب اچھا سا تیار ہو کر اپنی ساس کے پاس جاؤ۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی، پلیز ایسی باتیں مت کرو، اس لیے میں تم سے ذکر نہیں کر رہی تھی کہ ایسے کیسے وہ میری ساس بن گئی، ابھی تو وہ رشتے کا کہنے آئے ہیں، پتہ نہیں بابا جانی کیا کرتے ہیں۔ پریشے پریشانی سے بولی تو حورین چپ کر گئی کیونکہ صورتحال کا تو اب اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ پریشے کو دیکھ کر نرگس بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ واقعی انہوں نے اپنی بیٹی کی پسند کو دل ہی دل میں ڈانٹ دے ڈالی، جبکہ نرگس کو دیکھ کر پری کو اندازہ ہوا کہ فرحاد کیوں اتنا ہینڈسم ہے، کیونکہ اس کی ماں بھی بہت خوبصورت عورت تھی۔ ہماری پری تو جس گھر میں جائے گی اسے جنت ہی بنا دے گی۔ حورین خوش ہوتے ہوئے بولی تو پری نے اسے آنکھیں دکھائی۔ کیا جنت نہیں بناؤ گی؟ ایسی میں نے کیا بات کہہ دی ہے جو تم مجھے ایسے آنکھیں دکھا رہی ہو؟ وہ غصہ کرتے ہوئے بولی تو پری کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لے، جبکہ نرگس اس کی بات سن کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ جب سرمد شیرازی نے رشتے کی بات کی تو شاہزر خان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ دیکھیں سرمد صاحب، آپ ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے خاندان میں روایت ہے کہ ہم اپنے خاندان کی لڑکیوں کو باہر نہیں دیتے۔ جہاں پریشے کی بات ہے تو اس کی نسبت اس کی پھپھو کے گھر طے ہو چکی ہے۔ شاہزر خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تو سرمد شیرازی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، جبکہ فرحاد شیرازی کا بھی چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا، جبکہ سبریز خان نے فرحاد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر ہماری بیٹی کی رشتے کی بات کرے تو ہم بالکل بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ شاہزر خان دبنگ لہجے میں بولے تو سبریز خان نے آگے بڑھ کر اپنے تایا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تایا جان، کوئی انہونی بات نہیں ہو گئی، پلیز ایسا مت بولیں۔ وہ آہستگی سے بولا تو انہوں نے سبریز کو بھی آنکھیں دکھائی۔ بیٹا بن کر رہو، باپ بننے کی کوشش مت کرو، اپنے مہمانوں کو بولو کہ یہ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور سرمد شیرازی کو زندگی میں پہلی دفعہ بے عزتی برداشت کرنی پڑی، وہ بھی صرف اپنے لاڈلے بیٹے کی وجہ سے، جبکہ فرحاد شیرازی ضبط کی انتہا پر تھا۔ فرحاد، میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ سب کچھ تو ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے آئیں۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، اب باقی میں کوشش کرتا ہوں۔ کوشش ضرور کروں گا، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ کہا تو فرحاد پھر بھی کچھ نہ بولا۔ واپسی پر تینوں بہت خاموش تھے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے برخوردار، کوئی بات نہیں۔ بابا، جس طرح شاہزر خان نے بات کی ہے میں ان کے انداز پر پریشان ہوا ہوں۔ آج تک میں نے کسی کا اس طرح کا لب و لہجہ برداشت نہیں کیا۔ فرحاد علی شیرازی غصے سے بولا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شاہزر خان کے ساتھ کیا کر دے، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے باپ کی کسی نے انسلٹ کی تھی۔ عشق میں تو پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، یہ تو کچھ باتیں ہیں یار جو سن کر آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا بیگم، ہمیں اپنی ہونے والی بہو کی تصویر ہی دکھا دو۔ وہ اب چپ بیٹھی نرگس کو دیکھ کر بولے تو نرگس نے اپنا موبائل کھولا۔ اس میں سے پریشے کی تصویر جب سرمد شیرازی کو دکھائی تو وہ دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے۔ نرگس نے حورین سے کہہ کر پریشے کی تصویریں اپنے موبائل سے نرگس کو فارورڈ کی تھی۔ کچھ تو رحم کرو بیٹے کی حالت پر، اس کو بھی تصویریں دکھا دو، دیدار یار نہ صحیح اس کی تصویر ہی صحیح۔ وہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بولے تو فرحاد ان کی بات پر مسکرا بھی نہ سکا۔
ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر پر رشتہ لانے کی؟ شاہزر خان غصے سے غرا رہے تھے۔ میں نے ان کو یہ ہمت دی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ پری کی ایک اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ اس دن اس لیے جب فرحاد نے مجھ سے بات کی تو میری تو دلی خواہش پوری ہو گئی۔ بابا پلیز ایسا بے جوڑ رشتہ مت کریں۔ روایات انسانوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنے باپ گل خان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، سبریز تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے خاندان کی یہ روایت ہے، ہم اسے نہیں توڑ سکتے۔ گل خان بے بسی سے بولا، کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ جس طرح جنت پھپھو نے اپنی زندگی گزاری میں پری کو اس طرح کی زندگی گزارنے نہیں دوں گا، اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گا۔ آپ سب میری بات کان کھول کر سن لیں۔ سبریز کے بھی اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس لیے وہ غصے سے بولا، پریشے کا بابا بھی زندہ ہے، تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ شاہزر خان بھی غصے سے بولے تو سبریز نے بے یقینی سے اپنے تایا کو دیکھا۔ میں اس کا بھائی ہوں، بڑا بھائی۔ اگر روایات میں آپ اندھے ہو چکے ہیں تو مجھے شعور ہے، میں اس کے ساتھ جاتی نہیں ہونے دوں گا۔ سبریز کی آواز غصے سے بلند ہوئی تو حورین بھی دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس آئی۔ تم سگے بھائی تو نہیں ہو؟ شاہزر خان نے ایسا کہہ کر سبریز کو ایک لمحے میں ہی بے وقت کر دیا۔ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے تایا جان؟ وہ میری سگی بہن ہی ہے، میری ماں جائی ہے۔ مجھے اس دنیا میں پری سے زیادہ کوئی عزیز شاید کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ کی اس طرح کی باتیں سن کر میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر سگے بھائی کی بات کر رہے ہیں تو میں شہروز سے بات کرتا ہوں۔ آپ کی نظر میں وہ تو اس کا سگا بھائی ہے۔ اگر وہ بولے گا تو آپ پری کا رشتہ فرحاد شیرازی سے کر دیں گے؟ اس نے انہیں انہی کی بات میں الجھایا تو وہ جھنجھلا کر رہ گئے۔ سبریز اپنی حد میں رہو۔ آج کی قسط یہاں تمام ہوتی ہے۔ اب تک کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور